بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں وجہ وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکیں جو تمام کائنات کی دائمی ضروریات کو حاوی اور انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکے۔ شخصی پھر عائلی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر آبادی اور اجتماعی اور سیاست کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظامہ دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جس کی نظیر نہ قرون اولا میں مل سکتی ہے نہ قرون ما بعد میں۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کیا انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہو۔ یہی وہ محیر العقول تأثرات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب اور عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ اس دور مادہ پرستی کے مسیحی مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا، اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ فرانس کے مشہور ڈاکٹر مستشرق ڈاکٹر ماڈریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے اعتراف کیا ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل وعلا کا طرز بیان ہے۔ بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد یا قرآن کا منکر نہ ہوا۔ مسلمانوں میں تاثیر قرآنی کا یہ اعتراف اس مسیح مستشرق سے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جبکہ وہ خود مسلمان اور اسلام اور قرآن سے بیگانہ، اس کی تعلیمات سے دور ہے، اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش یہ مصنف اسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جبکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھی۔ اسی طرح دوسرے مسیحی مصنفین نے بھی جو منصف مزاج ہیں اسی قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مسٹر ولیم میور نے اپنی کتاب حیات محمد میں واضح طور پر اعتراف کیا ہے، اور ڈاکٹر شبلی شمیل نے اس پر ایک مستقل مقالہ لکھا ہے۔ قرآن کے کلام الہی اور معجزہ ہونے پر 10 وجوہ آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں ایک اجمالی نظر اس پر ڈالیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے، عمر بھر کسی مکتب میں قدم نہیں رکھا، قلم اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے، اسی میں جوان ہوتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں عزلت پسند ہے، کسی کھیل تماشا جلسوں ہنگاموں میں جانے کے بھی عادی نہیں، شعر و سخن سے بھی مناسبت نہیں،
کسی قومی اجتماع میں کبھی کوئی خطبہ دینے یا تقریر کرنے کا بھی عمر بھر اتفاق نہیں رہا۔ 40 سال ہونے کے بعد جب کہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ایسا محیر العقول، جامع حقائق و فصاحت و بلاغت میں اعجاز نما کلام آنے لگتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم، ماہر اور فصیح و بلیغ سے بھی ممکن نہیں، جس کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو خطاب فرماتے ہیں، ان کے جلسوں میں پہنچ کر خطبے دیتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے عموماً عرب کے لیے خصوصاً یہ چیلنج سناتے ہیں کہ کوئی اس کلام الہی ہونے میں شبہ کرے تو اس کے کسی چھوٹے سے حصے کی مثال بنا کر دکھلا دے۔ اس پر پوری قوم مثال پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ پوری قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امین کے لقب سے پکارتی تھی اور تعظیم کرتی تھی، آپ کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اس کام کی تبلیغ سے باز رہنے کے لیے دولت، حکومت اور ہر انسانی خواہش کے لیے چیزیں پیش کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو قبول کر لے اور دعوت اسلام کو چھوڑ دے۔ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو ستانے، ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اس کلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ قوم آپ کے قتل کرنے کی سازشیں کرتی ہے، جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے۔ آپ کی قوم آپ کو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ سارا عرب اور اہل کتاب آپ کی مخالفت پر جمع ہو جاتا ہے۔ آئے دن مدینے پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی مثل بنا کر پیش نہیں کرتے۔ قرآن ان کو غیرت دلاتا ہے، اس پر بھی ان کے رگے حمیت میں حرکت نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں کہ پورا عرب قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہا، بلکہ خود وہ ذات اقدس جس پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ بھی اس کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا سارا کلام یعنی حدیث جس طرح کا ہے، قرآن کا کلام یقیناً اس سے ممتاز ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدل۔ جو لوگ آخرت میں ہمارے سامنے آنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسا ایک اور قرآن بنا دیجئے یا اس کو بدل دیجئے۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ ایک طرف تو قرآن کے کھلے کھلے معجزات ہیں جو اس کلام کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہے، دوسری طرف اس کے مضامین و مضمرات اور حقائق و معارف پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے زیادہ محو حیرت بنا دینے والی چیزیں ہیں۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور میں چند سال تو اس حال میں گزرے کہ قرآن تعلیمات کو کھلے طور پر پیش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کا نرغہ کچھ اعلانیہ دعوت بھی شروع کی جاتی ہے، مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکے، جس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم اور تنفیذ کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکے۔ لیکن اس 10 سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال دشمنوں کے نرغہ اور منافقین اور یہود مدینہ کی سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے
عملی طور پر نافذ کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے بڑے معرکے انہی 6 سال کے اندر پیش آئے، غزوہ بدر، احد، احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے۔ ہجرت کے 6 سال 10 سال کے لیے حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا۔ صرف 1 سال اس معاہدے پر قریش قائم رہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر اسباب میں صرف 1-2 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکے اور اس کی نظام کو نافذ کر سکے۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سلاطین دنیا کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآنی نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی سعی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک اسی آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں، جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اور اس 4 سال کی قلیل مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ اور اثر پر نظر ڈالیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر قرآن کی حکومت تھی۔ ایک طرف سرحد روم تک اور دوسری طرف عراق تک، تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی۔ مشرکین عرب، یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ کو قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجئے تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون اور نئے اصول کی پہلے تو تدوین و تربیت، پھر اس کی تعلیم و تفہیم، پھر اس کی عملی تنفیذ اور اس کے ذریعے ایک پاک باز معاشرہ اور ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو حاصل تھے۔ آج کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو یہ ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ نفوذ و اثر، یہ روحانی تاثیر بجز خاص قدرت الہیہ کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اعجاز قرآنی کے پورے وجوہ اور ان کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔ علماء امت نے اس پر 20 مستقل کتابیں ہر زمانے میں مختلف زبانوں میں تصنیف فرمائی۔ سب سے پہلی 3 صدی ہجری میں جاحظ نے نظم القرآن کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ پھر 4 صدی کے اوائل میں ابو عبداللہ واسطی نے بنام اعجاز القرآن ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ پھر اسی صدی میں ابن عیسیٰ ربانی نے ایک مختصر رسالہ بنام اعجاز القرآن لکھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے 5ویں صدی کے اوائل میں اعجاز القرآن کے نام سے ایک مفصل اور مبسوط کتاب لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان اور خصائص کبریٰ میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، قاضی عیاض نے شفا میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل لکھی۔ آخری دور میں مصطفیٰ صادق رافعی مرحوم نے اعجاز القرآن کے نام سے اور جناب سید رشید رضا مصری نے الوحی المحمد کے نام سے مستقل جامع اور مبسوط کتابیں لکھی ہیں۔ اردو زبان میں استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک رسالہ بنام اعجاز القرآن تصنیف فرمایا ہے۔ یہ بھی قرآن کی مخصوص خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے ایک ایک مسئلے پر مکمل تفسیروں کے علاوہ مستقل رسائل و کتابیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔
عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک منصف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو معجزہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو ساری دنیا میں پھیلائے۔